مدت گزری، ایک سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم اور اپنے آپ کو عقل و دانش کا منبع سمجھتا تھا۔ وہ ہر وقت مختلف ہیلوں بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگاتا رہتا، جس کی وجہ سے عوام اس سے بے حد تنگ تھے۔ وہ رعایا کی فلاح و بہبود پر کچھ توجہ نہ کرتا تھا۔ وہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا تھا، جو اس کی ہر جائز ناجائز بات پر اس کی تعریف اور قابلیت کے پل باندھتے رہتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا جو اس کی غلط باتوں پر اس کی تنقید کرتے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک دانشور مشیر بھی تھا، جو اس کے والد کے زمانے سے دربار میں موجود تھا اور جس کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ مشیر ایک نہایت قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے اور بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ کو گھرے ہوئے خوشامدیوں کو سخت ناپسند کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب ایسے موقع میں تلاش رہتے جس پر بادشاہ کے روبرو اسے ذلیل کر سکیں۔ ایک دن مشیر نے بھرے دربار میں کہا، اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو ہر جگہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ، جو مشیر سے اس کے سچ بولنے پر پہلے ہی ناراض تھا، نے حکم دیا کہ ہم مشیر کے اس قول کی تصدیق چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مشیر کو گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور وہ استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں چاہے گا۔ وہ 1 ماہ میں 1000 سونے کے رائج الوقت سکے اپنے عقل اور ذہانت کو بروئے کار لا کر کما کر خزانہ میں جمع کرائے، بصورت دیگر اس سے شاہی عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلہ پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا، مگر ہمت نہ ہارا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو استبل کے ملازمین نے خیال کیا کہ مشیر کا دماغ چل گیا ہے، پھر بھی انہوں نے مشیر سے خوراک کے وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا، بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے کہ نہیں۔ استبل کے ملازمین، جو گھوڑوں کی خوراک کا ایک بڑا حصہ مارکیٹ میں فروخت کر دیتے تھے، یہ جان کر سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوری طور پر مشیر سے گریہ زاری شروع کر دی اور بادشاہ کو کچھ نہ بتانے کو کہا۔ اس نے اس کے عوض مشیر کا خیال رکھنے اور جو بھی جرمانہ وہ کہے گا ادا کرنے کو تیار ہیں کا وعدہ کیا۔ اس طرح مشیر نے 1 ماہ میں سونے کے 1000 سکے خزانہ میں جمع کروا دیے۔ بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانہ میں جمع کروائی ہے، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانہ میں جمع کروائی ہے۔ لہٰذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کر دینے کا حکم دیا اور اسے کہا کہ اس دفعہ وہ 2000 سکے 1 ماہ میں سرکاری خزانہ میں جمع کروائے گا۔ بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے بعد بادشاہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ایک بڑا سا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں کی رپورٹ کی جائے تاکہ انہیں سخت سزا دی جائے اور وہ باز رہیں۔ چونکہ آپ سب زیادہ سواریاں لوڈ کرتے ہیں، اس لیے آپ کے خلاف رپورٹ تیار کر رہا ہوں۔ تم سب کو معلوم ہے کہ تم زیادہ سواریاں کشتی میں بٹھاتے ہو، لہذا سزا کے لیے تیار رہو۔ تمام کشتی بان یہ جان کر فوراً مشیر سے معافی مانگنے لگے۔
मामला इस बात पर तय हुआ कि 2 माह के आखिर तक 2000 सिक्के देंगे और आइंदा ज़्यादा सवारियां लोड नहीं करेंगे। माह के आखिर तक कश्ती बानों ने 2000 सिक्के सौदागर को अदा कर दिए, जो उसने खजाना सरकार में जमा करवा दिए। 2 माह के बाद मुशीर को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। मुशीर इस दफा बहुत खुश था कि उसने अपने अक्ल और दानिश से बादशाह के 2000 सोने के सिक्के अदा कर दिए हैं। ज़रूर उसको उसकी अक्ल पर दाद मिलेगी और उसे मुशीर से तरक्की पाकर वजीर बना दिया जाएगा। बादशाह को जब पता चला कि मुशीर ने इस दफ़ा भी उसका दिया हुआ टारगेट, जो बादशाह समझता था कभी पूरा नहीं होगा, पूरा कर लिया है, तो वो दिल ही दिल में शदीद गुस्सा आया कि ये मुशीर अब उसे दरबार में शर्मिंदा करने फिर आ गया है। लिहाजा तीसरी दफ़ा उसने अपने एक खुशामदी वजीर, जो मुशीर से नफरत भी करता था, को इशारा किया कि वो उसके करीब आए। जब खुशामदी बादशाह के करीब आया तो बादशाह ने उसके कान में कहा, इस मुशीर को फसील से धक्का दे दो ताकि इसकी घटिया सूरत हम दोबारा ना देखें। वजीर इंतहाई खुश हुआ और मुशीर को इनाम देने का कहकर फसील पर ले गया। जब मुशीर फसील पर पहुंचा तो उसने वजीर से कहा, मेरी अक्ल और दानिश मुझे दिखा रही है कि तुम मुझे इस फसील से धक्का देने वाले हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई बादशाह अहले इल्म को अपने दरबार में यूं रुसवा करता है तब उसके ताज के दिन गिने जा चुके होते हैं। वजीर ने मुशीर को बात खत्म करने से पहले ही फसील से धक्का दे दिया और वापस चला गया। ठीक 7 दिन बाद बादशाह की सल्तनत पर उसके ताकतवर पड़ोसी मुल्क ने हमला किया। बादशाह दरबार में मौजूद तमाम दानिशूरों को चुन चुन कर ख़त्म कर चुका था और जो हमेशा उसे ताकतवर पड़ोसी से जंग से बचा लिया करते थे और खुशामदी उसने इकट्ठे कर रखे थे, वो उस जंग से बचाने में नाकाम हो गए। बादशाह बुरी तरह जंग हारा और जब पकड़ा गया तो पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उसे उसी फसील पर खड़ा करके जहाँ से मुशीर को धक्का दिया गया था, ज़मीन पर धक्का दे दिया। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।